ہمارے پروگرام میں آج ڈسکشن ہوگی پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے اندر ایک ایسا شخص جو دہشت پھیلاتا تھا آج مان گیا کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ رہنا ہی بلوچوں کی بقا کا ضامن ہے، اور جو دہشت گرد تنظیمیں اور دہشت گردی پر اکسانے والے لوگ ہیں وہ ہمسایہ ممالک سے بھی معاونت حاصل کرتے رہے اور باہر پرتعیش زندگی گزارنے والے عام بلوچ نوجوان کو ایکسپلوئٹ کرتے رہے۔ کس طریقے سے گلزار امام شمبے نے پول کھولے اور کیا کیا کہا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ زیر حراست گلزار امام شمبے جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بلوچستان کے اندر جو کام کرتی ہے، جو دہشت گردی کرتی رہی، جو بہت ساری دشمن ایجنسیز کے ہاتھ میں کھیلتی ہے، اس کے ایک بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہے گلزار امام شمبے۔ آج اس نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے اندر اس نے چیتھڑے جو اڑا کر رکھ دیے ان لوگوں کے جو اس ٹائم پر پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے منفی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا کہا ذرا کوئکلی سنیے گا۔ جی، جن سیکنڈری ٹرائل کے بعد تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی میں بات چیت کے لیے میرا سوچ یہی ہے کہ میں رابطے کی کوشش کروں گا تاکہ جو دوست وہاں بیٹھے ہیں، جیسے میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا، تاکہ وہ واپسی کا راستہ اپنائیں۔ واپسی کا راستہ اپنانے کی ترغیب دینے والا گلزار امام شمبے بیسیکلی پاکستان کے خلاف تخریب کاری کرتا تھا۔ اس کی گرفتاری سیکیورٹی فورسز کے جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوتے ہیں اس کی بیسس کے اوپر سامنے آئی۔ عسکریت پسند گروپ اور تنظیمی ڈھانچوں کے اندر اور قیادت کی معلومات جو ہے وہ جاسوسوں کے ذریعے نکالی گئی تھی۔ خفیہ ڈیجیٹل سپیسز کے تحت مختلف دہشت گرد نیٹ ورکس کی نشاندہی بھی کی گئی تھی۔ بیسیکلی گلزار امام کی موجودگی کی تصدیق جو ہوئی تھی وہ اس کے اوپر ایجنٹوں نے خفیہ لبادہ اوڑھ کر اس سے رابطہ کیا تھا۔ تعلقات بنانے کے بعد بیسیکلی مالی اور تکنیکی مدد کی پیشکش کے ذریعے لالچ دیا، گلزار امام کے ساتھ رابطے کو بڑھایا گیا اور پھر گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ 2017 دسمبر کے اندر جعلی دستاویزات کی بیسس کے اوپر ہندوستان گیا۔ ہندوستان کا کردار اور ان کی ناک ہر جگہ جو اڑی ہوتی ہے دہشت گردی کے اندر اور دوسروں کے اوپر دہشت گردی کا نام لگانے والے کے اوپر سے پردہ فاش ہو گیا۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم پر سینیٹر سرفراز بگٹی موجود ہیں جو کہ بلوچستان کی جانی مانی شخصیت ہیں، واب پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ اس ٹائم پر ہم لوگوں کو بگٹی صاحب نظر آ رہا ہے کہ بلوچ نوجوان نسل کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے، ان کو دھکیلا جا رہا ہے دہشت گردی کی طرف، اور اس کے اندر باہر کی ایجنسیز بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ یہ جو ابھی پریس بریفنگ آج ہم لوگوں نے دیکھی گلزار امام شمبے کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پاکستانی ریاست کو اور پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک ٹیررسٹ تنظیم کا نہ صرف ہیڈ تھا بلکہ ساؤتھ بلوچستان میں بہت سارے ایسے واقعات جس میں گلزار کا جو ہے ایکٹیولی ایک رول تھا۔ اس کے آنے سے یقیناً لا اینڈ آرڈر کی سچویشن امپروو ہوگی۔ ساتھ ساتھ ریاست کا جو ایک بیانیہ ہے فرام دا ڈے فرسٹ کہ ہم نے جو ڈور آف ڈائلاگ ہے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ گلزار نے آج اپنی پریس کانفرنس میں اپنے باقی ماندہ ساتھیوں سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ آپ کی توسط سے میں بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائیں اور واپس آ کر ایک پرامن شہری بنے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو رائٹس ہیں وہ آج تک بلوچستان کو جتنے بھی رائٹس ملے وہ کانسٹیٹیوشن نہیں دیے ہیں، پارلیمنٹ نہیں دیے ہیں۔ وائلنس کا جو راستہ اختیار کیا گیا ہے، وائلنس نے بلوچستان کو پیچھے پھینکا ہے، وائلنس نے بلوچستان کے لوگوں کو پیچھے پھینکا ہے، اور وائلنس جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ ریاست کی بھی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جب واپس آتے ہیں، اب اس کی قانونی وہ کیا ہوں گے پہلو، لیکن ایک چیز ضرور مد نظر رکھنی ہوگی کہ جن لوگوں نے یہاں پر اپنی جانیں دی ہیں، جو معصوم سویلین ان کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے خون بہا کا انتظام، ان کے لیے کوئی بلوچی طور طریقے میڑ مرکہ وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی دلجوئی ہو سکے، اور جن کے پیاروں کا نقصان ہوا ہے انہی کے پاس کیونکہ اختیار ہے کسی کو معاف کرنے کا اور کسی کے پاس نہیں۔ اچھا بگٹی صاحب، آپ بلوچی طور طریقوں کی بات کر رہے ہیں، میں خود بلوچستان کی بہو ہوں اس لیے مجھے بلوچی طور طریقے بڑے بخوبی پتہ ہیں۔
مجھے یہ پتا ہے کہ سردار بیٹھتا اسی ٹائپ کی بیٹھک میں، کچی بیٹھک میں ہی ہے جس طرح عام عوام بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بلوچ طور طریقوں کے اندر کسی طریقے سے خواتین اور بچوں کو فور فرنٹ کے اوپر شیلڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا. یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں اس ٹائم پہ نوجوان نسل کو تو ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں، ساتھ خواتین اور بچوں کے ساتھ جو حال کر رہی ہیں ان کو شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. یہ کدھر سے آ رہا ہے معاملہ، کدھر سے آ رہا ہے معاملہ، کدھر سے آرڈرز آ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو پرتعیش زندگیاں باہر گزار رہے ہیں، جو سیپریٹسٹ ہیں، جو انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، وہ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. وائی؟ دیکھیں ان کے دماغ میں تو بات آنے کا میرا نہیں خیال کہ ان کے دماغ میں آئے گی، بیکاز ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کو ڈالرز میں پیمنٹس ہو رہی ہیں ان تمام دہشت گردی کے واقعوں کی، اور اس کے سرکمسٹانشل ایویڈنسز، سالڈ ایویڈنسز ریاست پاکستان کے پاس موجود ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری یوتھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ سیپریٹسٹ جو ہیں وہ یوتھ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ہماری انڈر ڈیولپمنٹ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. گو کہ جو لڑ رہا ہے، جو اس کا نیریٹو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ پہ، یا میں اس کو کہتا ہوں کہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ اس کو کہتا ہوں. یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. پورے پاکستان میں پیرلل ڈیولپمنٹ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. بڑے سٹیز زیادہ اچھے ڈیولپ ہوں گے اور اس سے ٹیل پہ آ کے اور کم ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان بچوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور ہمارے ہاں ایک نیریٹو کا، ریاست کو اپنا نیریٹو مضبوط کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل آنرشپ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے بلوچستان کے کیس میں. پولیٹیکل آنرشپ لینی پڑے گی پولیٹیکل پارٹیز کو، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو، اور جو بلوچستان کی کامپرس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی نوجوان کو مین اسٹریم کرنا ہوگا، نوجوان کو بتانا ہوگا کہ جو نیریٹو ہے وہ ہے کیا، آپ کس بات پہ استعمال ہو رہے ہیں. اور جب استعمال ہو جاتے ہیں وہ بچے، بعد میں ان کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. وہ اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا، ان کی فیملیز در پدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. یہ لوگ تو آن نہیں کرتے بیکاز یہ خود تو یورپ میں اور ڈیفرنٹ ملکوں میں بڑی لگی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. خواتین، بچوں، نوجوانوں کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اٹس کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. جو لوگ بھی جس طریقے سے آج یہ پریس بریفنگ ہوئی ہے اس کے اندر بڑا واضح ہو گیا کہ بقا پاکستان کی، بلوچستان کی، بلوچ کی، پاکستانیوں کی ساری بیسکلی اسی کے اندر ہے کہ مل کر جل کر رہے، سیپریٹسٹ کی چالوں کے اندر نہ پڑے.